محترم بھائیوں اور بزرگوں، نہ جانے کتنے لوگ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گزشتہ رمضان میں موجود تھے، آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں۔ کل آنے والے رمضان میں ہم میں سے کون لوگ رہیں گے، کون نہیں رہیں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جس کو مل جائے یہ اس کی سعادت کی، خوشبختی کی بات ہے۔ لیکن آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان تک پہنچا دے، مجھے رمضان نصیب کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رمضان نصیب کر۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کا نظریہ دیکھیے، انداز دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدمی اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تب بھی اسے نیکی کا ثواب ملے گا۔ یہ کرم ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت رہنے والے کا انداز ہے کہ نہیں؟ ذرا ہم سوچیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو تو اس ارادے پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا، اس ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا، نیکی لکھے گا تمہارے نامہ اعمال۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ آدمی صرف ارادہ کر رہا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، تو رمضان کے آنے سے پہلے آدمی کو عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، نیتیں کرنی چاہیے کہ آنے والے رمضان میں پورے روزے رکھوں گا، اللہ کی اطاعت کروں گا، صدقہ اور خیرات کروں گا، نیکیوں کا پرچار کروں گا، برائیاں اس سے بچوں گا، جتنے کام اس رمضان کے اندر ہو سکتے ہیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں تمہارے اوپر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ پیدن ہونے والا ہے، جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، دن کے اندر روزے فرض کیے، وہ قیام لیلھا تطوعا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی راتوں میں کھڑے ہونے کو، یعنی تراویح پڑھنے کو تمہارے اختیار پر چھوڑا، فرض نہیں کیا، لیکن اس کے دن کے روزے تم پر فرض کیے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ، غم خواری، ہمدردی، مواسات کا، صبر کا مہینہ ہے۔ صبر اللہ کی اطاعت پر جم کر کام کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح صبر برائی سے رکنے کے لیے آدمی کے اندر وہ جم جانے اور برداشت کرنے کی قوت انسان کے اندر، یہ دونوں چیزیں، نیکی کرنے کا جذبہ، برائی سے رکنے کا عزم، انسان اسی کو صبر کا، یہ صبر کا مہینہ۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ صابرین کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ صابرین جنت کے پاس جائیں گے، جنت میں داخل ہونے کے لیے جنت کے دروازے پر فرشتے ان سے سوال کریں گے، آخر تم نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس کی وجہ سے تمہیں جنت میں بغیر حساب کے داخل کر دیا جائے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے اطاعت پر اللہ کی صبر کی، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے لیے ہم نے صبر کیا۔ صبرنا علی طاعت اللہ و صبرنا عن معصیت اللہ، اللہ کی اطاعت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی انسان کے اندر قوت برداشت کی ضرورت ہے۔ تو الصابرین یدخلون الجنۃ بغیر حساب، تو روزہ انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کی عظمت یہ ہے کہ اس میں ایک نفل کام انجام دینا فرض کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ باقی دنوں میں یہی کام کرو، یہی نفل عبادت پڑھو،
تو نفل کا ثواب، لیکن اگر رمضان میں وہ کام انجام دو گے تو وہ فرض کے برابر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اس کا عطا کرے گا، اور اگر تم نے ایک فرض ادا کی تو 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس میں اجر عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہوگا، دوسرا حصہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر کوئی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، من غیر ان ينقص اجرہ، بغیر اس کے کہ روزے دار کے روزے میں سے کاٹ کر اللہ تعالیٰ اجر افطار کرانے والے کو نہیں دے گا، بلکہ روزے دار کا جتنا ثواب روزے کا ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو عطا کرے گا۔ یعنی اس میں اس ماہ مبارک کے اندر ہر چیز کا معیار جو ہے اونچا کر دیا گیا، اجر و ثواب بڑھا دیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا ایک ثواب مقرر کیا ہے، ہر عبادت کا ثواب متعین ہے۔ 10 نیکیوں سے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کر سکتے ہیں کسی عمل کا، لیکن روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر۔ حالانکہ ہم ذرا سوچیں کہ ہر کام ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے ذکر کے لیے۔ روزہ بھی اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے متعلق الگ سے کہا کہ روزے کا اجر میرے ذمے ہے، وہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، میں ہی اس کے لیے کافی ہوں۔ حالانکہ انسان ہر کام بھی اللہ کے لیے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کام انسان اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، لیکن روزے کی ایک اہمیت الگ ہے۔ اس لیے کہ ہم دیکھیں گے روزہ تمام ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، اس کے اندر ریاکاری، نمود، دکھاوا اور شہرت اور خلوص کو ختم کرنے والی چیز نہیں ہوتی۔ روزہ وہی ہے جو خلوص سے رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے روزہ رکھ کر آدمی اپنے کمرے میں تنہائی میں کھا پی سکتا ہے، اسے پیاس لگی تو پانی پی سکتا ہے، اپنے حلق کے نیچے پانی اتار سکتا ہے، لیکن آدمی نہیں کرتا، آدمی یہ کام نہیں کرتا، روزہ کو مکمل کرتا ہے، اللہ کی اطاعت سمجھتا ہے، اللہ کی نافرمانی سمجھتا ہے، پانی پینا، کھانا کھانا چوری سے، کوئی یہ کام نہیں کرتا۔ اور انسان اگر اس روزے کو جو ہے دکھا نہیں سکتا، ہر چیز دکھتی ہے، نماز پڑھتے ہیں تو ہم دکھتا ہے، 4 لوگوں کے سامنے ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیں گے تو کسی کو بھی نہ دکھا کر دیں، بہرحال دینے والے کو تو معلوم ہوگا کہ کس نے دیا، دینے والا کون ہے۔ حج کو جائیں گے معلوم ہوگا، زکوٰۃ دیں گے تو بھی معلوم ہوگا، لیکن روزہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے متعلق حسن ظن رکھتے ہیں کہ روزے سے، مجھ سے آپ یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ مولانا روزے سے ہیں، آپ کے متعلق میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ روزے سے ہیں، لیکن روزے کی حقیقت کو اللہ اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی روزہ نہ ہو لیکن روزے دار جیسی صورت بنا کر روزے دار بنا بیٹھا ہو، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کو چھپائی نہیں جا سکتی۔ روزے کے متعلق اس کا جو تعلق ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ خلوص کا ایک بہترین مظہر ہے۔
اخلاص اگر کسی چیز کے اندر پیدا ہو سکتی ہے تو وہ روزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے اعمال کے اندر انسان اپنے خلوص پیدا کرے، نماز میں بھی خلوص پیدا کرے، صدقہ میں بھی خلوص پیدا کرے، ہر عمل کرتے ہوئے انسان کے اندر ویسے ہی تقویٰ پیدا ہونی چاہیے جو روزے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے۔ تو بھائیو اور بزرگوں، یہ رمضان آ رہا ہے، تو اس رمضان کے متعلق ہم منصوبہ بنائیں، ہم پلان بنائیں کہ ہم کو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کی رحمتیں کیسے سمیٹتی ہیں، کیسے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ہم ہی پلان کریں۔ یہ نہیں کہ رمضان تو ابھی 1 مہینہ 6-7 دن ہیں، ہماری سوچ، ہماری فکر صرف عید الفطر کے کپڑوں پر، میرے لیے کیسے کپڑے ہوں، میرے بچوں کے کپڑے کیسے ہوں، میرے گھر والوں کے لیے کیا لینا چاہیے، گھر میں پکوان بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی تیاری ہو۔ یہ اصل استقبال نہیں ہے رمضان کا۔ رمضان کا استقبال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا کرے۔ رمضان انسانوں کے لیے رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ لے کر آتا ہے۔ ہماری مستقبل کا رمضان جو ہے ضامن ہے، روشن مستقبل اگر ہم چاہتے ہیں تو رمضان کی صحیح عبادت ہے۔ اس رات کو جو 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے، اس کی قدر کریں۔ 27ویں شب پر منحصر ہو کر، ڈیپینڈ ہو کر نہ رہیں کہ یہ کہ بس یہ 27ویں تاخیر پوری دنیا کے اندر منائی جاتی ہے، پورے ملک کے اندر منائی جاتی ہے۔ ہم بھی یہ سمجھیں کہ 27 رات کو ہم نے تھوڑا بیان سن لیا، دو چار نمازیں پڑھ لی اور ہم نے شیرینی کھا کے مست گھر کو چلے گئے اور سمجھے کہ مجھے تاخیرات مل گئی، تو یہ اس غلط فہمی میں ہم نہ رہیں، اس کی تیاری کریں۔ یہ اہتمام میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ رسالت اور کتاب کے متعلق میں نے آپ کو بتایا۔ یہ سارے جتن جو کیے جا رہے ہیں رمضان کی عظمت بتا کر، شب قدر کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کر کے، اصل چیز ہے کیا یہ کس کے لیے کیے جا رہے ہیں، یہ کس کے لیے تیاری ہے؟ یہ تیاری ہے اس کتاب کی جسے القرآن کہا ہے۔ یہ اصل چیز ہے، اسی لیے رمضان کو مقام دیا گیا، شب قدر کی وہ اہمیت بتائی گئی کہ شب قدر ہی میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا، یا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول کیا۔ اس کتاب پر چلنے کے لیے انسانوں کے اندر تقویٰ کی ضرورت ہے۔ تقویٰ کے بغیر انسان اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے روزہ وہ ہے جو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ ہم نے روزے کس لیے فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ اور یہ تقویٰ وہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ھدی للمتقین، قرآن مجید کی پہلی بڑی سورہ فاتحہ کے بعد اس کی پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر تقویٰ، متقین لوگ۔ تو سارے یہ جو جتن کیے جا رہے ہیں اس کتاب کے مطابق انسان زندگی گزار سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے متعلق کہا کہ اس کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَقُولُ أَلِفٌ حَرْفٌ أَلِف لام میم حرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف ایک حرف ہے جس پر 10 نیکیاں ملیں گے، لام ایک حرف ہے جس پر 10 نیکیاں ملیں گے، میم ایک حرف ہے جس پر 10 نیکیاں، 30 نیکیاں، 3 حروف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک حرف ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں انسان کو ملنے والی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ اس کتاب پر انسانوں کو چلانے کے لیے روزے رکھوا رہا ہے۔ دیکھیے روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ روزے کے علاوہ دوسرے ایام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنا بھی سمجھاؤ نہیں سمجھ میں آتی بات، گالی مت بکو ہوئی، سمجھ میں نہیں آتا، یہ حرام چیز ہے۔ روزے میں انسان روزے سے نہیں دیتا انہیں، نہیں جھگڑتا انسان روزے سے، انسان جھوٹ روزے میں نہیں بولتا، ساری برائیوں سے انسان اس لیے رک جاتا ہے کہ روزے سے کوئی جھگڑنا نہیں، بھائی میں روزے سے ہوں، میں یہ جھنجٹ میں نہیں پڑتا۔ نماز نہیں پڑھنے والا آپ دیکھیں گے رمضان میں مسجد بھر جائے گی، کیوں؟ روزے کی وجہ سے انسانوں کے اندر خدا خوفی پیدا کی، تقویٰ پیدا ہوا۔ یہی وہ تقویٰ کا تقاضا اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے۔ اس کتاب پر چلنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے۔ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ تربیت دینا چاہتا ہے انسانوں کو، تاکہ وہ اس بات کے قابل ہو سکیں کہ قرآن کی تعلیمات پر وہ چل سکیں، اصل چیز ہے۔ تو اس لیے ہمارا پلان میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم جب پلان بناتے ہیں تو قرآن کے مطالعے کا بھی پلان بنائیں۔ صرف مطالعہ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تلاوت کریں، تجوید کے ساتھ، حسن ترتیب کے ساتھ اسے پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اسے پھیلانے اور اس کے مطابق دنیا کے اندر ساری تعلیمات کو نافذ کرنے کی فکر کرنا، یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ میرے ساتھ 2 منٹ باقی ہیں، میں اس میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کتاب کی تلاوت کا حق وہ لوگ ادا کرتے ہیں، مومنین کے متعلق۔ تو حق کا تلاوت یہ ہے قرآن کو صحیح پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کا پرچار کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ حق بات تمہارے پاس موجود تھی، اللہ کی کتاب موجود تھی، تم نے پہنچایا نہیں، تو اس کی جواب دہی ہم کو کرنی ہے۔ اور آخری چیز ہے اس کا حق قرآن کا، کہ اس کے مطابق دنیا کے اندر قرآن کے مطابق دنیا کو چلانے کی فکر کرنا، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ تو اس پلان میں جو منصوبے ہم بنا رہے ہیں اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ میں قرآن کو کس طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر مکمل کر سکتا ہوں، مکمل نہیں تو کم سے کم سمجھنے کی کوشش کے لیے میرے پاس کیا وقت درکار ہے، اپنے کاموں کو سمیٹ لیں پہلے سے اور اپنے آپ کو فارغ کر لیں، فرصت بنا لیں۔ رمضان کے مہینے میں زیادہ کمانے کی فکر نہیں، حالانکہ ہمارے اس ماہ کا آخری عشرہ سب شاپنگ میں چلے جاتے، رونق بہاری بازاروں میں، دکانوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، شہروں میں نظر آتی ہے۔ یہ آخری عشرہ انتہائی اہمیت کا حامل، جس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر اور اعتکاف جیسی عبادت رکھی ہے، ہم سب جو ہے بازاروں کی زینت اسے بنا دیتے ہیں۔ یہاں رحمتیں یہاں لٹتی ہیں، وہاں ایک تاجر اپنی تجارت میں فائدہ لوٹنے کے لیے وہاں مگن ہے، ہم اپنے سامان خریدنے میں اپنا آخری عشرہ گنوا دیتے۔ ایسا نہ ہو، اس کی فکر ہم آج سے کریں، تیاری کریں، کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیسے فرصت کا وقت نکال سکتے ہیں، قرآن پڑھنے کا وقت کیا ہوگا، دین کی باتیں سمجھنے کے لیے کیا وقت ہمیں نکالنی چاہیے، قیام لیل کا کیا وقت ہے، اور میرے دوسرے کام و کاج کو میں کس طرح مختصر کر کے سمیٹ کر اللہ کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکال سکتا ہوں، یہ فکر کرنا استقبال رمضان کی اصل فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے اور آنے والے رمضان سے پوری طرح رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔